نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میں حکیم مفتی عمران اللہ فاروقی۔ آج ہم بات کریں گے حیضے کے بارے میں، دست اور حیضے کی بیماری کے بارے میں، اسی طرح اس کے وجوہات اور اسباب کے بارے میں، اور اس کا مختصر طبی نقطہ نظر سے علاج کے بارے میں۔ تو اگر دیکھا جائے نا تو حیضے کی بیماری کی وجوہات کیا ہے، کیوں لگتی ہے حیضے کی بیماری، دست کی بیماری؟ تو اصل میں اطباء کے نزدیک، حکماء کے نزدیک، حیضے کی جو بیماری ہے نا، یہ معدے کی ٹھنڈک کے بنا پر انسان کو لگتی ہے۔ جب ہمارا معدہ ٹھنڈا ہو جائے، رطوبات بلغمیہ کی وجہ سے، تری کی وجہ سے جب ہمارا معدہ وہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کے بنا پر ہمارا غذا صحیح طور پر ہضم نہیں ہو پاتا، تو ہم پہ حیضے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور اصل میں اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے نا کہ حیضے کی بیماری جو ہے نا، یہ موسم سرما اور ٹھنڈے موسم میں بچوں کو اور بڑوں کو لگ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اس کی پہچان اور دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عام لوگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ حیضے کی بیماری یہ اصل میں معدے کی گرمائش کے بنا پہ ہوتا ہے، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ جب ہمارا معدہ وہ ٹھنڈک کی بنا پر، رطوبات کے بنا پر، کیونکہ یہ ایک اعصابی بیماری ہے، اور ہمارا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو حیضے کی بیماری ہم پہ لگ جاتی ہے، دست کی بیماری لگ جاتی ہے، ہمارا غذا صحیح طور پر ہضم نہیں ہوتا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہو کہ یہ موسم سرما میں بچوں کے اوپر بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ بچوں کا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلغمی رکھا ہے، رطوبات سے پورا اللہ رب العزت نے بچوں کا مزاج رکھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کی بڑھوتری ہو سکے اس بچے کی، اور یہ اچھے طریقے سے جو ہے نشو و نما یہ پاتا جائے، یہ بڑا ہوتا جائے۔ تو بچوں کو بہت زیادہ موسم سرما میں لگتی ہے۔ تو ایک تو بچے ایسی بھی ٹھنڈے مزاج والے ہوتے ہیں، بلغم مزاج والے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جب موسم سرما اور ٹھنڈے موسم آ جاتے ہیں تو بچوں کو اکثر حیضے کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ معدہ جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ٹھنڈک کی بنا پر۔ یہ تو اس کی وجوہات ہے اور ہمیں اب پتہ لگا اس کے بارے میں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا آسان گھریلو علاج یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ طبیب سے دور ہیں، آپ ڈاکٹر سے دور ہیں، اور آپ فوراً اس کا علاج کرنا چاہ رہے ہو، چاہے چھوٹا بچہ ہے آپ کا بیمار ہے، اس کے اوپر حیضے کی بیماری ہے، اسی طرح کسی بڑے کو یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے، تو آپ اس طرح کرو کہ کالی پتی کو، جس کو کالی چائے بھی کہا جاتا ہے، ایک گلاس پانی میں 1 چمچ کالی چائے، کالی پتی جو ہے نا اس کو ڈال لو، اور اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دو، اس کو خوب جوش دے دو تاکہ ابل جائے، پھر اس کو اتار دو، پھر اس کے اندر 1 نیمبو پورا جو ہے نا اس کے اندر نچوڑ دو، یا نیمبو کا آدھا حصے اس کے اندر نچوڑ دو۔ اب اگر آپ نے کسی بچے کو یہ دینا ہے، بچے کے اوپر حیضے کی بیماری لگی ہے، تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے وقفے کے حساب سے 1 چمچ 2 چمچ آپ نے مستقل اس کو اسی طرح دیتا رہنا ہے 2-3 دن تک۔ اس کو زیادہ نہیں دینا۔ اگر آپ نے بچے کو آدھا کپ دے دیا یا پورا کپ آپ نے اس کو دے دیا، یا فیڈر میں آپ نے ڈال کے اس بچے کو یہ پلا لیا، تو اس کے اوپر الٹی لگ جائے گی، وہ اور بھی خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 1 چمچ اس طرح 2 چمچ آدھے گھنٹے کے وقفے کے حساب سے بچے کو یہ دینا ہے۔ اگر کوئی بڑا اس کے اوپر حیضے کی بیماری ہو تو 1 کپ بھی پی سکتا ہے، آدھا کپ بھی پی سکتا ہے۔ انشاءاللہ جب کوئی بندہ اس طرح کرے گا، حیضے کی بیماری وہ رک جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرما دے گا۔